حابل اور قابل میں اختلاف ہوا۔ آدم علیہ السلام نے تصفیہ کرتے ہوئے کہا کہ دونوں بارگاہ الہی میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی خدائے عز و جل کے یہاں قبول ہو جائے وہی حق پر ہے۔ یہ مہینہ حج کا ہے اور قربانی کا بھی۔ ذی الحجہ کی آج پہلی تاریخ ہے اور 10ویں تاریخ کو نماز عید الاضحیٰ ہے۔ اسلام میں ذی الحجہ کی بھی عظمت ہے اور قربانی کی بھی فضیلت ہے۔ قربانی ایک ایسا عمل ہے جس سے بندہ اپنے رب عز و جل کی قرب حاصل کرتا ہے، نزدیکی حاصل کرتا ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قربانی ہر اس عمل کا نام ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرتا ہے، خواہ وہ جانور کی قربانی دے یا خیرات کرے یا صدقہ کرے۔ لیکن جب ہم قربانی کا نام لیتے ہیں تو عرف عام میں عام طور سے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے جو جانور قربانی دی جائے وہ قربانی کہلاتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ مفہوم عام ہے کہ ہر وہ عمل جس کے ذریعے بندہ اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرتا ہے وہ قربانی۔ جس طریقے سے روزہ ایک قدیم عبادت ہے، بہت پرانی عبادت ہے، اسی طریقے سے قربانی بھی بہت پرانی عبادت ہے۔ جب سے اس دنیا میں انسانی آبادی ہے اس وقت سے قربانی بطور عبادت اللہ کے بندوں میں متعارف ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن عظیم میں فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کر دی تھی۔ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کر دی تھی لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ تم جانور ذبح کرتے وقت جو اللہ نے تم کو عطا کیے ہیں اس پہ اللہ کا نام لو۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا رب تو ایک اکیلا رب ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو تم اس کے لیے جھک جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور خوشخبری ہے عاجزی اور انکساری کرنے والوں کے لیے۔ قربانی ایک ایسا عمل ہے جو خالص اخلاص چاہتا ہے، دل میں صرف اور صرف رب کی رضا ہو، اور بندہ مومن قربانی کا عمل صرف اپنی رب کے رضا کے لیے کرے تو یہ ایسی قربانی ہوگی جو رب عز و جل کے یہاں شرف قبولیت سے سرفراز کی جائے گی۔ قربانی اگر ایسی کی جائے جس میں ریا نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، نیت میں فتور نہ ہو، صرف للہ اور اللہ کی رضا مقصود ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں وہ قربانی اس کے لیے، قربانی کرنے والے کے لیے دوزخ سے آڑ بن جائے گی۔ یعنی جب بندہ خدا کے لیے خالص قربانی کرے گا، اس کی رضا کو طلب کرتے ہوئے اس کی رضا کو صرف مطلوب رکھے گا، تو وہ قربانی بارگاہ الہی میں قبول کی جائے گی اور جہنم کی آگ سے وہ آڑ بن جائے گی۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دن
یعنی 10ویں ذی الحجہ کو ابن آدم کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک ایسا پیارا نہیں جو قربانی ہے. یعنی قربانی اللہ عز و جل کے نزدیک بقرعید کے دن سب سے پیارا عمل ہے بندہ کا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قربانی میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قربانی میں تمہارے لیے ہر بال کے بدلے میں ثواب ہے. ظاہر سی بات ہے آپ اونٹ کی قربانی کریں یا گائے کی یا بکرے کی یا دمبا کی، اس میں کتنے بال ہوتے ہیں. بندہ اگر اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس قربانی میں ہر بال کے بدلے میں اس کو ثواب عطا کرتا ہے. قربانی چونکہ بہت پرانا عمل ہے، میں نے کہا تھا کہ اس دنیا میں جب سے انسانی آبادی کی تاریخ ملتی ہے قربانی کی بھی تاریخ ملتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت حابل اور قابل میں اختلاف ہوا. آدم علیہ السلام نے تصفیہ کرتے ہوئے کہا کہ دونوں بارگاہ الہی میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی خدائے عز و جل کے یہاں قبول ہو جائے وہی حق پر ہے. تو ان دونوں نے قربانی پیش کی تھی. اللہ عز و جل نے کتاب مبین میں اس واقعہ کا اشارہ کیا ہے. فرمایا اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما، جب ان دونوں نے قرب الہی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی نزدیکی کے لیے قربانی کی، فتقبل من احدہما، تو ہم نے ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی. کیونکہ اللہ کی رضا دونوں میں نہیں تھی، ایک میں تھی. جس میں اللہ کی رضا تھی، جس کی نیت میں اخلاص تھا، جو صرف اللہ عز و جل کے لیے قربانی پیش کیا تھا، اللہ کریم نے اس کی قربانی کو قبول کر لیا. وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کی قربانی کو اس نے قبول نہیں کی. جس کی قربانی کو قبول نہیں کی رب نے، وہ غصے میں آ گیا، اس کو حسد ہونے لگا کہ حابل کی قربانی کیوں قبول ہو گئی قابل آپے سے باہر ہو گیا. اس نے کہا قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ فَإِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. قابل نے کہا چونکہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی اس کی وجہ حابل ہے، حابل کی قربانی قبول ہو گئی تو میں حابل کو ضرور قتل کر دوں گا. تو جناب حابل نے کہا قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ تو قربانی قبول کرتا ہے پرہیزگاروں کی. اگر آپ پرہیزگاری اختیار کرو گے، صرف اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرو گے، دکھاوا ناموری ریا سے بچو گے، تو بے شک اللہ عز و جل تمہاری قربانی قبول کر لے گا. اب اگر کسی کی اس نے قربانی قبول کی ہے تم اس پہ جل رہے ہو، یہ تمہارے لیے کسی کام کا نہیں ہے. ہاں تم کو چاہیے کہ اس کی پیروی کرتے، اس کا طریقہ کار اختیار کرتے. اس نے اگر نیت میں خلوص پیدا کیا تھا، اللہ کی رضا پیدا کی تھی، تو تم بھی وہ کر لیتے تو تمہاری بھی قربانی قبول ہو جاتی. بجائے اس کے تم کو غصہ آ گیا، تم جلنے لگے اور کہنے لگے ہم حابل کا نام و نشان مٹا دیں گے. اگر ایسا کرو تو تم کر سکتے ہو، لیکن تم پر ہم ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. تو اس واقعہ سے یہ ظاہر ہوا کہ قربانی بہت پرانا عمل ہے. دوسری بات، قربانی وہ بارگاہ الہی میں قبول کی جاتی ہے جس قربانی کرنے والے کے دل میں اچھی نیت ہو، اخلاص ہو، للہیت ہو اور قرب الہی کا طلب ہو. اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنک قال انما يتقبل اللہ من المتقین. جب ان دونوں نے قرب الہی کے لیے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی. جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا. قال انما يتقبل اللہ من المتقین.
اس نے کہا اللہ تعالیٰ اس کی قربانی قبول کرتا ہے جو پرہیزگار ہو۔